مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ کسی نے کہا ہے میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، کیا ہم ان کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں؟ اس پر کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کی، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے، اور آپ نے ایک دفعہ ایسا بھی کیا کہ ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک ان کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکے، تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کسی دوسرے کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے۔ تو آپ نے مرحوم والدین کے لیے کر سکتے ہیں، صرف ابا سے کر لیں، صرف اماں کے لیے کر لیں، دونوں کے لیے کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اب دونوں کے لیے کریں گے تو کیا ثواب تقسیم ہو کے ملے گا دونوں کو؟ یہ ایک سوال ہے بھائی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی ایک بکرا، ایک دمبا یا گائے کا ایک حصہ آپ کے مرحوم والدین دونوں کے لیے کر لیا آپ نے، تو کیا آدھا آدھا دونوں کے لیے ہوگا یا دونوں کو پورا پورا ثواب ملے گا؟ اس میں علماء کی 2 رائے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہیں۔ صحیح ہے نا؟ ابے بھائی بکرا ایک ہے اور ہو رہی ہے مرحوم ابا اور اماں دونوں کی طرف سے، تو کیا آدھا آدھا ابا اماں کو ثواب پہنچے گا یا پورے پورے بکرے کا پہنچے گا؟ سوال سمجھ میں آئے گا تو پھر جواب سمجھ میں آئے گا نا۔ تو اس میں علماء کی 2 رائے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث جہاں واضح نہیں ہو تو پھر اجتہاد ہوتا ہے نا۔ تو بعض جی نہیں، مرحوم میں زیادہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، زندہ میں تو ایک کے لیے ہی ہوگا، جو مرحومین ہیں ان میں پوری امت کے لیے جب نبی نے کر لیا تو نا، تو آپ بھی پوری امت کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اصل میں ہوتا وہ آپ ہی کی طرف سے ہے، تو آپ چونکہ ایک ہیں تو آپ ایک ہی بکرا کریں گے، لیکن اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے زیادہ لوگوں کو، تو وہ 2 کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 10 کے لیے بھی ہو سکتا ہے، پوری امت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، وہ زندوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہوگا پھر آپ کے لیے۔ لیکن جب آپ قربانی 2 کی طرف 2 زندوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ دونوں کے لیے الگ الگ ہو رہی ہوتی ہے، اس میں ایک میں 2 آدمی شریک نہیں ہو سکتے، لیکن صرف ثواب پہنچانے کی حد تک جہاں تک بات ہے تو ثواب پہنچانے میں تو 10 کو پہنچا دیں آپ۔ تو اب علماء کہتے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں ڈیوائیڈ ہو کے پہنچتا ہے، صحیح ہے نا، اور بعض کہتے ہیں نہیں پورا ثواب اس کو بھی ملے گا، پورا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ دونوں قول ہیں علماء کے، تو اس لیے افضل تو یہی ہے کہ ابا کے لیے الگ کر لیں، اماں کے لیے الگ کر لیں، افضل یہی ہے۔ اور اگر نہیں کر سکتے دونوں کے لیے کر لیں، ایک ہی کر لیں دونوں کے لیے، اللہ پہنچانا چاہے گا تو دونوں کو پورے پورے۔ اکثر ایک چیز پوچھی جاتی ہے کھانے کے بعد پانی پینا، یہ جو آج کل نہار منہ پانی پینے کی حدیثیں گڑھی جا رہی ہیں نا کہ نہار منہ پانی پینا اتنا فائدہ، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہار منہ پانی پیا کرتے تھے۔ نارمل زندگی گزارنی چاہیے اچھے بچوں کی طرح، صبح صبح اٹھ کے گھڑے پہ جا کے یہ فریج پہ بوتلیں نکال کے پینا، جبکہ پیاس بھی نہیں لگ رہی، تو ڈاکٹروں کی تحقیق ہوگی، مگر یہ تحقیق بعد میں بدل بھی سکتی ہے، بہت ساری تحقیقات بدل گئی ہیں، تو نیچر سے کبھی نہ ہٹو، سمجھ رہے ہو؟ صبح اٹھو اچھے بچوں کی طرح، اپنا نماز نہ دھو کے نماز پڑھو، جب بھوک لگنا شروع ہو جائے تو کھانا کھا لو، پیاس لگنا شروع ہو جائے تو بولو بھائی پانی پی لو، بس اس طرح ہنسی خوشی زندگی گزارو، اور تھوڑا ایکٹیویٹی رکھو، کوئی بھاگم دوڑم، کچھ چلت پھرت رکھو، فٹ فاٹ رہو گے انشاءاللہ۔ بھیلا وجہ اٹھ کے پانی چڑھا رہا ہے، کئی لوگ مبتلا ہو چکے ہیں اس میں۔ فائدے ہیں اس کے، میں نہیں کہتا کہ فائدہ نہیں ہے، سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں۔ جو بھی کام آپ ایک نیچرل لائف سے ہٹ کے کرو گے نا، اس کے جہاں فائدے ہوں گے وہاں کچھ ایسے نقصان ہو رہے ہوں گے جو آپ کو بعد میں پتہ چلیں گے، اور بعض نقصان تو ایسے ہوتے ہیں جو پتہ ہی نہیں چلتے کہ یہ اس کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اس لیے نارمل اچھے بچوں کی طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ کوئی بیماری ہو، اس بیماری میں ڈاکٹر بطور دوا کے تجویز کرے تو ٹھیک ہے، کوئی بیماری ہو گئی نا آپ کو، اس میں بطور دوا کے، بطور علاج کے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن نارمل آدمی کو، جوان آدمی کو ایسی ایکٹیویٹیز نہیں کرنی چاہیے، اچھے بچوں کی طرح سیدھا تمیز سے، جیسے اس کے باپ دادا زندگی گزارتے آئے تھے۔ جانوروں کو دیکھا کبھی صبح اٹھتے ہی پانی پی رہے ہوں جا کے ہیں؟ صبح اٹھتے ہی سارے جانور، ان کو کیا چاہیے؟ بھوک لگنا شروع ہوتی ہے، کھانا کھاتے ہیں۔ تو نبی اسی طرح یہ بھی بہت ہے کہ کھانے کے بعد پانی نہ پیو، کھانے کے بعد پانی نہ پیو، سنا ہوگا آپ نے، سب سنتے ہیں کھانے کے بعد پانی زہر ہے، یہ ہے فلانا ڈمکانا ہے۔ اس بارے میں کچھ لوگ حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد پانی پیا بھی ہے، عمل سے بھی
ثابت ہوتا ہے کہ پانی پیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قولی حدیث ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کھانا اور پانی ساتھ ساتھ ہیں. ابھی آدھا کلپ نہ بنانے, پورا ہونے دیں, تو ایسا نہ ہو آدھا کاٹ کے پیش کر دے. دیکھو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے, شدید بھوک تھی آپ کو, شدید بھوک, پریشان ہو کے گھر سے نکلے. حضرت ابو بکر ملے, کیا مسئلہ ہے؟ ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا, بھوک کی شدت نے پریشان کر دیا. حضرت عمر کا بھی یہی مسئلہ, بھوک کی شدت نے پریشان کر دیا. یہ تینوں اصحاب جا رہے ہیں. ایک صحابی نے کہا, دعوت کی ان کی, اپنے باغ میں لے کر گئے, تر کھجوریں سامنے لا کے رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو تناول فرمایا اور فرمایا ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. اور وہ کھجوریں آپ نے کھانے کے بعد کنویں کا میٹھا پانی پیا اور سیر ہو گئے. پانی پینے کا مزہ ہی کھانے کے بعد ہے. نہیں آ رہی سمجھ؟ جب شدید بھوک میں آپ کھجوریں کھاؤ گے اور اس کے بعد پانی پیو گے تو کیا مزہ نہیں آئے گا؟ کھجوریں کھا لیں, اب پیاس لگ رہی ہے آپ کا, نہ کھانے کے 3 گھنٹے کے بعد پانی, 2 گھنٹے کے بعد پانی, وہ بہت مصیبت ہے بھائی. یہ نیچر ہے, کھاتے ہی پانی پینے کا دل چاہتا ہے. اور ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدے کے 3 حصے کرو, ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ ہوا. تو یہ جو ایک حصہ پانی اور ایک حصہ کھانا, اس کا صاف مطلب ہے کہ کھانے کے ساتھ ہی پانی ہے, تبھی تو اس کے لیے جگہ چھوڑنی ہے. کیا ہو گیا؟ اگر کھانے کے 2 گھنٹے بعد پانی ہوتا تو 1/3 کھانا تو وہ ہضم ہو چکا ہوتا ہے, پھر تو پورا معدہ پانی کے لیے تیار ہے. تو دونوں حدیثوں کو ملائیں تو رزلٹ کیا سامنے آئے گا کہ کھانا پانی قرآن میں کیا ہے, کلو واشربو, کھاؤ اور پیو, کھاؤ اور پیو. تو کھانا پینا کٹھا ہے. لیکن دونوں حدیثوں کو ہم ساتھ ملاتے ہیں. آدھی حدیث لوگ ہیں نا, آدھی نہیں لوگ, پھر مسئلہ خراب ہوگا. دونوں کو ساتھ ملاتے ہیں. ایک حدیث میں آ رہا ہے کھانے کے بعد آپ نے پانی پیا, اور کھجور کے بعد, جس میں عام طور پہ منع کیا جاتا ہے. اور دوسری حدیث میں آ رہا ہے کہ 1/3 کھانا, 1/3 سانس لینے کے لیے جگہ. اتنا بھر کے کھاتے ہیں کہ سانس ہی نہیں آ رہا ہوتا, وہ پھیپھڑوں کی جگہ نہیں مل رہی ہوتی پھولنے کے لیے. اور 1/3 پانی. تو پتہ یہ چلا کہ یہ پیشکش اس کے لیے ہے جو 1/3 کھانا کھاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنا کھانا کھاؤ کہ پانی کے لیے جگہ ہو. آج کل جو منع کیا جاتا ہے کھانے کے بعد پانی سے, ان لوگوں کو شاید ڈاکٹروں کی مراد وہ لوگ ہوں یا سب لوگ ہی ایسا کر رہے ہیں, وہ یہاں تک کھاتے ہیں. اس کے بعد جب آپ پانی پیئیں گے تو وہ کھانا پھول جاتا ہے یا اور مسائل پیدا کرتا ہے, وہ جگہ بچتی نہیں ہے. اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بد ہضمی. تو تھوڑا کھانا اگر کھایا جائے تو اس کے بعد پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ فائدہ مند ہے, کیونکہ نبی نے جو کام کیا وہ نقصان دہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ پانی کس قسم کا پینا ہے. ہمارے نبی نے جو پانی پیا وہ کنویں کا, وہ ایک نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کا. اور ہمارے ہاں جو کھانے کے بعد پانی پیا جاتا ہے وہ فریج کا نکلا ہوا ٹھنڈا ٹھاٹ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے معدے کا کیا ہو جاتا ہے؟ بیڑا غرق. یہ جو ہمارا معدہ ہے نا, یہ وائز گھومتا ہے ایسے, یعنی میرے لحاظ سے دیکھیں نا, یوں کر کے گھومتا ہے. آپ کے لحاظ سے یوں کر کے گھومتا ہے, یہ ایسے گھوم رہا ہوتا ہے یہ. تو جب آپ ٹھنڈی ٹھاٹ چیز پانی اس میں ڈالتے ہو تو اس کی جو گھومنے کی حرکت ہے وہ سست ہو جاتی ہے, اور وہ جو کھانا ہے وہ مختلف قسم کے کھانچوں میں پھنس جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ایک چیز گھوم رہی ہو نا, کوئی چکی ہے جو اپنے گھوم رہی ہے, پیس رہی ہے, تو ظاہر ہے فرق پڑتا ہے نا, اس کی رفتار سلو ہو جائے تو معدے کی رفتار ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے, تو اس سے قبض ہوتا ہے اور درجنوں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو پانی کھانے کے بعد پی سکتے ہیں آپ, بشرطے کہ کھانا آپ نے تمیز سے کھایا ہو اور پانی کا ٹیمپریچر بہت زیادہ کم نہ ہو, ٹھنڈا پانی نہ ہو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟
تو اس بارے میں جو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں نا کھانے کے بعد پانی نہ پینا، وہ صحیح نہیں ہے. اور اگر گرم پانی پیا جائے جو چولہے کا گرم ہو، وہ تو ہاضمے میں اور مدد دیتا ہے، جو کہوا جسے کہتے ہیں، وہ تو اور تھوڑی مدد دیتا ہے ہاضمے میں. لیکن میں نوجوانوں کو کہتا ہوں وہ نہ پئیں، تمیز سے زندگی گزاریں، بس پانی پئیں آرام سے. حج یہ ہے کہ آپ نے، اللہ نے آپ کو جو آرڈر دیے تھے آپ وہ پورے سال پورے کرتے رہے ہیں، مگر ان میں دیوانگی کا اظہار نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ احرام باندھ کے آؤ، پراپر ڈریس پہننے کی اجازت نہیں ہے، اور دیوانوں کی طرح بیت اللہ کے گرد چکر لگاؤ، صفا مروہ میں دوڑو. حالانکہ یہ کون سی بات ہے، دوڑنا تو کوئی عبادت نہیں کہلاتی نا. اللہ نے کہا دوڑو، بیت اللہ کے غلاف سے لپٹ کے، بیت اللہ کے دروازے سے اپنے رخسار کو رگڑ کے میرے سامنے رو، جیسے محبوب کسی سے لپٹ کے محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. میدان عرفات میں مٹی میں اپنی ناک کو رگڑو. تو یہ جو اللہ نے عبادت کا ایک خاص طریقہ رکھا ہے، یہ طریقہ صرف ان کو سمجھ میں آئے گا جو دیوانوں کی طرح اپنے رب سے محبت کرتے ہیں. جن کی طبیعت میں دیوانوں والی محبت نہیں ہے، وہ اس طریقے کو، اس طریقہ عبادت، یہ والا طریقہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ کہیں گے یہ کیا ہے بھائی، ہم 3 پیس سوٹ ٹائی پہنا کرتے تھے، اللہ میاں نے بولا ایک دھوتی پہنو اوپر سے ایک چادر. یہ کیا ہے، وہاں جا کے کیا کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، حجر اسود کو چوم رہے ہیں. کیا ایک پتھر ہی تو ہے بھائی، اس کو کیوں چوم رہے ہیں بھائی؟ بیت اللہ سے نسبت ہے اس کی، یہ اللہ کا گھر ہے. کیسے دیواروں سے لوگ رخساروں کو لگا رہے ہوتے ہیں وہاں. وہ شعر یاد آتا ہے، امر من الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار. جو مجنوں تھا نا، وہ لیلا کے گھر در و دیوار، اس زمانے میں محبوبائیں پردہ کیا کرتی تھیں، ٹھیک ہے نا، ڈیٹ ویٹ کا سسٹم ایجاد نہیں ہوا تھا، موبائل پہ ایزی لوڈ اور یہ سب مس کالیں وس کالیں چلتی نہیں تھی. کبوتر بازی ہوتی تھی، وہ کبوتر لے کے آتا، وہ کبوتر بعض وقت کہیں اور بھی چلا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا. تو بڑی پرابلم تھی. تو یہ جو مجنون ہے نا، یہ لیلا کے عشق میں کیا کر رہا ہے، اس کی دیواروں کے گرد چکر لگا رہا ہے، اور بڑے سخت پہرے ہیں غیرت مند مردوں کے، وہ نکلنے نہیں دیتے. تو یہ چکر لگا رہا ہے اور پھر محبوبہ کی دیواروں کو چوم رہا ہے. پھر لوگوں سے کہتا ہے کہ بھائی امر من الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار. لوگوں میں لیلا کے در و دیوار کے گرد گھومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو. لوگوں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ مجھے دیواروں سے محبت ہو گئی ہے. وما حب الدیار شغفن قلبی. تم مجھے دیکھ کر پہلے ہی مجنوں کے تانے مجھے مل رہے ہیں، لوگ دیوانہ کہہ رہے ہیں، پاگل کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم اتنا پاگل نہیں ہو کہ دیواروں سے محبت ہو جائے. ولیکن حب من سکن الدیار. ان دیواروں کی نسبت جس محبوب کی طرف ہے، اس محبوب کی محبت نے مجھے دیواروں کو چومنے پر مجبور کر دیا ہے. یہ رشتہ ختم ہو جائے. یہ دیواریں میری نظر میں 2 ٹکے کی نہیں ہیں. بیت اللہ کی دیواریں بھی سیمنٹ گارے کی بنی ہے میرے بھائی، اس کا غلاف بھی کپڑے کا غلاف ہے، وہ کوئی مریخ سے نہیں آیا ہوا. یہی سیمنٹ، یہی بجری، یہی ریت، اسی سے وہ اینٹیں بنی ہیں. لیکن ان اینٹوں کو دیکھنے کے لیے، اس غلاف کو چومنے کے لیے، اس غلاف کے گرد طواف کرنے کے لیے ہم 6-6 7-7 لاکھ روپے خرچ کر کے جاتے ہیں. اور لاکھوں کے مجمع میں جہاں پھسلنے کا بھی خطرہ ہو، جان کا بھی خطرہ ہو، اس بیت اللہ کے گرد گھومتے ہیں. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمیں ان دیواروں سے محبت نہیں ہے. ان دیواروں کی نسبت کس کی طرف ہے؟ خالق کائنات. اس نے کہہ دیا کہ یہ کس کا گھر ہے، رہتا بھی نہیں ہے، وہ وہاں پہ رہتا بھی نہیں ہے، بنایا بھی انسانوں نے اس کو، لیکن رب نے کیا کہہ دیا، یہ گھر کس کا ہے؟ میرا. بس اتنی نسبت ہمارے لیے کافی ہے. بیت اللہ سے عشق کرنے کے لیے، بیت اللہ سے محبت کرنے کے لیے ہمارے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ اس بیت اللہ کو، یہ رب نے کیا کہہ دیا اس کے بارے میں کہ کس کا گھر ہے؟ میرا. بس اتنا کہہ دیا. اب ہمیں کوئی ڈاکومنٹ نہیں چاہیے، اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں چاہیے، مزید کوئی ثبوت نہیں چاہیے. یہ نسبت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم لاکھوں لاکھوں روپے خرچ کر کے اس گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور اپنا پسینہ وہاں جا کے بہاتے ہیں. کتنی ٹینشن میں نے بوڑھے بوڑھوں کو دیکھا ہے، بوڑھے بوڑھے لوگوں کو دیکھا ہے، کتنی ٹینشن. یہ تو آج بیت اللہ کی زیارت آسان ہو گئی.
جب بیت اللہ کی زیارت آسان نہیں تھی, لوگ جب بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑتی تھی بے ہوش ہو جایا کرتے تھے, اٹیک ہوئے لوگوں کو, موت ہوئی ہے لوگوں کی. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا اور کیا اعلان کیا, اللہ اس ایسی زمین پہ گھر بنا رہا ہوں جہاں نہ گھاس کا تنکا اور نہ پانی, لیکن تو اس جگہ کو ایسا بنا دے کہ تہوی الیہ افئدۃ الناس, کہ لوگوں کے دل اس کی طرف لڑکنا شروع کر دیں. کوئی انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں ہے وہاں پہ. مری میں ہوتا, سوئٹزرلینڈ میں ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے بھائی اصل میں تو سوئٹزرلینڈ ہے, نام بیت اللہ کا لیا جا رہا ہے, دیکھنا کیا چاہتے ہیں مولانا صاحب, سوئٹزرلینڈ گھومنا چاہتے. اللہ نے ایسی جگہ بنایا سنگ لاخ پہاڑ, یہ تو اب آباد ہو گیا, ورنہ تو آپ جہاز میں دیکھتے ہوں گے چٹانے, خوش سنگلاخ چٹانے. ایسی جگہ بنایا کہ یہاں آنے والا سوائے بیت اللہ کی محبت کے اس کے دل میں اس کے علاوہ اور کوئی جذبہ نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ آج وہاں جدہ پہ جو کچھ ہوتا ہے, جدہ ایئرپورٹ پہ سب جانتے ہیں, لوگ کیوں برداشت کرتے ہیں. کسی اور ایئرپورٹ پہ اتنی سختی ہو اور یہ کچھ ہو, لوگ اس ملک میں جائیں گے, چھوڑ دیں گے. یہ بیت اللہ کی محبت ہے جو لوگوں کو کھینچ کے لاتی ہے. تو اللہ نے حج کیوں رکھا ہے؟ دیوانگی کے اظہار کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اسلام کا ذائقہ چکھ لے گا وہ شخص جس نے اللہ کو اللہ مان لیا, نبی کو نبی مان لیا, اور اللہ کی کتاب کو کتاب مان لیا. تو آپ نے فرمایا اسلام کا ذائقہ, اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں کیا ہے, ایک چاشنی, ایک لذت ذائقہ ہے. ایک آپ ملکی قوانین کو فالو کرتے ہیں, اس میں لذت نہیں ہے, چاشنی نہیں ہے, لیکن جب اللہ کے دین پہ چلتے ہو تو اس میں اللہ نے ایک ذائقہ بھی رکھا ہے, لطف اور مزہ بھی رکھا ہے. لیکن یہ لطف اور مزہ صرف انہی کو محسوس ہوتا ہے جو اللہ کو اللہ ہونے کے لحاظ سے راضی ہو جاتے ہیں اور اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے, اور جذبے کے ساتھ. علماء کہتے ہیں وہاں جا کے برائیاں کرنا, اس سے وہاں کی جو ایک روحانی قوت وہاں ملنی چاہیے تھی, وہ قوت کیا ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی.